ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. اس آیت کریمہ میں اور اس سے آگے آیت نمبر 252 تک ان 8 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے واقعے کا ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت صحابہ کرام کے سامنے کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ کرام سے مخاطب ہو جائیے اور آپ انہیں بتائیے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. ملا کسے کہتے ہیں؟ ملا کہتے ہیں مطلب قوم کے بڑے بڑے سردار. جب ویسے قوم محلے کا کوئی مکھیا ہوتا ہے یا پھر وہ شخص جس کا محلے کے اندر اپنے لوگوں کے اندر رعب اور مرتبہ ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملا کہا جاتا ہے. کیا بنی اسرائیل کو سرداروں کی طرف نہیں دے گا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں پر ظلم ہوا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی، نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے، لیکن اس سرکش قوم نے دریا پار کرنے کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر دی اے موسیٰ جس طرح ان لوگوں کے لیے معبود بنے ہوئے ہیں، بت بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے تردید کی. موسیٰ علیہ السلام کے برباد پا جانے کے بعد ان میں پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، کفر و شرک کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ قوم عمالقہ ان کے اوپر قابض ہو گئی اور ان کی بیوی بچوں کو غلام بنا لیا اور ان کے مال و زر کو تمام طرح سے چھین لیا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ نشانیاں جو ان کے پاس موجود تھی عصا کی شکل میں، اسی طریقے سے قوم کی شکل میں جو بھی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ اس قوم کو چھین کر کے لے گئی. تو انہوں نے اپنے نبی اور ہر کتنا ہی زمانہ بگڑا ہوا ہو کچھ نہ کچھ نیک لوگ ضرور ہوا کرتے ہیں. ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ ہمارے لیے کوئی نبی نازل کر، نبی ہمارے درمیان بھیج تاکہ وہ ہماری اصلاح کر سکے. فرمایا اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اللہ رب العالمین نے شموئیل کو بھیجا، شموئیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے ان لوگوں نے دعا کرائی کہ آپ دعا کر دیجیے اللہ رب العالمین سے کہ ہمارے درمیان ایک بادشاہ آ جائے جس کے ساتھ جس کے ماتحتی میں رہ کر کے ہم جنگ کریں. ان لوگوں نے دعا کرائی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور طالوت کو اللہ رب العالمین نے ان کا بادشاہ بنا دیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اس کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا تو لوگ تسلیم کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے جو اعتراض کیا انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا. اب نبی نے کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اگر تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کوئی بادشاہ نازل کر دے تو تم جہاد کر سکو گے، لڑائی کر سکو گے. کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے مال و زر لوٹ دیے گئے، ہمارے بچوں کو غلام کر دیا گیا، ہمیں گھروں کو چھوڑ دیا گیا، ہم آپ کیسے کس طریقے سے جنگ نہیں کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کتب علیہم القتال. جب ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین، اور اکثر کے اکثر لوگ اپنے وعدے سے منہ کر گئے اور اللہ رب العالمین ظالموں کو باقی رکھے. جب ان کے نبی حضرت شموئیل نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہ بنایا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر کون ہے؟ یہ تو ہماری قوم کا ایک عام فوجی ہے، عام آدمی ہے. حضرت طالوت علیہ السلام اس نسب سے نہیں تھے، اس خاندان سے نہیں تھے جس میں بادشاہ چلی آ رہی تھی. انہوں کا یہ عام آدمی کہ ہمارا بادشاہ کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہارا بادشاہ ہے اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ وہ تابوت، وہ صندوق جس کو تمہارے پاس سے قوم عمالقہ ظالم قوم چھین کر کے لے جا چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تمہارے درمیان سے چھین کر لے جا چکی ہے، وہ صندوق اور وہ تمام نشانیاں تمہارے درمیان اس دریا کے کنارے سے چلی آئیں گی. اگر وہ صندوق آ جائے تو تم مان لینا کہ طالوت کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے. اور ہوا یہ صندوق آ گیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعہ وہ صندوق باز اڑایا اور سمندر کے ذریعہ وہ صندوق آ گیا. مان گئے، ماننے کے ساتھ ساتھ طالوت کو ان لوگوں نے بادشاہ بنا دیا. قوم عمالقہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا اور اسی کے فوجی حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی. ہوا یہ جب
اردن اور بنی اسرائیل، اردن اور مصر کے درمیان سے، فلسطین کے درمیان سے، نہر کے درمیان سے گزرے تو شموئیل نے کہا کہ لوگوں یہ نہر جو ہمارے درمیان پڑی ہوئی ہے، یہ ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اللہ رب العالمین نے پانی کے لیے پینے کے لیے پانی دیا ہے، بلکہ یہ اللہ نے امتحان کے طور پر دیے۔ ہم میں سے جو شخص بھی اس نہر کا پانی پی لے گا اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جو شخص پانی نہ پیے سیدھے نکل جائے وہ یقیناً اللہ کا سچا بندہ ہے۔ اور اتنی بدبخت قوم تھی کہ جب یہ نہر کی طرف سے نکلنا شروع ہوئے تو اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، چند ہی لوگ باقی رہ گئے۔ حضرت شموئیل نے نہر سے پار ہونے کے بعد ان لوگوں کو چھانٹ دیا جنہوں نے پانی پیا تھا، اور جن لوگوں کو باقی رکھا جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ اب جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان لوگوں کو خوف ہوا ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، اور یہ قوم عمالقہ جو اپنی سپر پاور طاقت ہے، اچھی اچھی مصنوعات اس کے پاس موجود ہیں، یہ تو منٹوں میں ہمیں قتل کر دے گی۔ حضرت شموئیل نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں سنو، تمام کی تمام جنگیں چاہے کوئی بھی کام ہو صرف اور صرف ہمت سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد سے جیتی جاتی ہے۔ تاریخ کو دیکھیں، بس جنگ بدر کا واقعہ 1000 لوگوں پر صرف 313 لوگ بھاری ہو گئے، اور 7000 لوگوں پر صرف 700 لوگ بھاری ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہ اللہ کی نصرت کے ساتھ لوگ بھاری ہوتے ہیں، اللہ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تھوڑے لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اگر تمہارا پھر ان لوگوں نے جنگ کے میدان میں پہنچنے کے بعد جو دعا کی وہ بھی بہت زیادہ سوچنے کے لائق ہے۔ ان لوگوں نے دعا کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ پہلی چیز جو ہمیں دے وہ ہمارے دلوں کے اندر صبر پیدا کرے۔ دوسری چیز وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصر علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم پر مدد فرما۔ یہ آیت کریمہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے اندر چاہے ہم کاروبار کرتے ہوں، چاہے زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہمیں ان 3 چیزوں کو ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے دل کے اندر صبر ہونا چاہیے، کوئی ہمارے اندر جلدی نہ ہو کہ ایک دم ہو جائے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کوئی بھی ہو ہم ترقی کے ایک دم پہنچ جائیں۔ دوسری چیز وثبت اقدامنا، جو بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں اس پر ہم ثابت قدم رہیں، ایک دم الجھن کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تمہارے اس کاروبار کے اندر سود بیاج حرام کرنے کا کوئی شائبہ نہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ہمیں رکھ یہ آیت کریمہ پیغام دیتی ہے۔ صحابہ کو باذن اللہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جالوت کو، قوم عمالقہ کو شکست دے دی، وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے عمالقہ کے سردار کو بھی قتل کر ڈالا۔ اللہ نے فرمایا وَأَعْطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ حِكْمَةً وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو طالوت کے مرنے کے بعد بادشاہ دی، نبوت دی، دنیا کی تمام نعمتیں دی، کیوں دی؟ اس کے آگے نہ رہو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہ قانون ہے اللہ کا کہ اگر کسی شخص کو کسی ایک عہدے پر لمبے وقت تک رکھا جائے تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کسی عہدے پر کسی شخص کو لمبے وقت تک رکھا جائے تو اس کے اندر بگاڑ، ظلم و زیادتی، سرکشی، نافرمانی جیسی بہت ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے کہ زمین میں فساد برپا نہ ہو ہم ایک دوسرے کو بدلتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں معاشرے کو دیکھ لیں، دنیا کو دیکھ لیں، جو 10 سال 15 سال حکومت کرتے ہیں ان کے اندر ایسی برائیاں آ جاتی ہیں جو یقین نہیں آنا چاہیے، اور وہ لوگ جو خاص کر کسی عہدے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ برائیاں، خاص پرسنل عہدے کے ذمہ دار جو ہیں ان کے اندر یہ برائیاں زیادہ آ جاتی ہیں۔ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچائے تو بھی بتا ولیکن اللہ ذو الفضل علی العالمین، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر فضل و حکمت والا ہے۔ یہ آیتیں تو پیچھے عمالقہ کا واقعات، پیچھے کچھ اور واقعات، بنو اسرائیل کے واقعات، بندر بنانے کے واقعات، سور بنانے کے واقعات، ان کو جتنے بھی واقعات اللہ نے آیت کریمہ 2 پاروں کے اندر تقریباً 17 واقعات ذکر کیے۔ آگے ان کا مقصد کیا ہے؟ کتنے واقعات ذکر کرنے کا اللہ رب العالمین کے 2 پاروں کے اندر مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بنا تلک آیات للہ نتلوہا علیک بالحق، اے نبی آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کسی علماء کرام کی یا اپنے وقت کے پڑھے ہوئے لوگوں کی شاگرد اختیار نہیں کی ہے۔ آپ کو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہو اور آپ اس کو جان لیتے ہو، لیکن جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا پھر بھی آپ اپنی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کی چیز بتا رہے ہیں، یہ پکا ثبوت ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے سچے اور پاکیزہ نبی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے لیے بات پیغام ہے کہ وہ تمہاری قوم اور تمہارے خاندان کی باتیں بتا رہا ہے، نہ کہ اپنے نسل و حسب کی، کہ اپنے خاندان کی باتیں تو اپنے پرخوں سے سن سکتا ہے لیکن تمہارے پرخوں کی باتیں کس سے سنے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العالمین اس طرح کے طریقے سے نبیوں کو بھیجنے والا ہے۔
تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کر سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے